حضرت مالک بن عوف اشجعی کی ایک حدیث آپ کی نظر ہے. آپ غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. پھر رستے میں قیام فرمایا. رات کو آنکھ کھلی، دیکھا کہ رسول اللہ اپنے مقام پہ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرے خوف کے مارے. پھر وہاں سے نکلے اور پھر باہر گئے اور ڈھونڈنے کی یا رسول اللہ کدھر ہیں آپ، مگر کہیں نظر نہیں آیا. تو جب آگے جا رہے تھے تو دیکھا کہ دو اور سائے سے چل رہے ہیں. تو آپ نے آواز دی کہ کون ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں ابو ذر غفاری. دوسرے نے کہا میں معاذ بن جبل. تو آپ نے کہا تم کو بھی وہی فکر ہے جو مجھے فکر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے ہیں. تھوڑی دور آگے گئے تو ایک اندھیرا سا آرچرڈ تھا، جھنڈ سا تھا. جب اس کے قریب پہنچے تو حضور کی آواز آئی، اے عوف بن مالک تم آ گئے؟ ہماری بھی کہنے کہ جان میں جان. ہم نے کہا حضور حاضر ہوں. پھر آپ نے کہا عوف بن مالک کیا ابو ذر آ گئے؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ خادم حاضر ہے. پھر آپ نے کہا معاذ بن جبل بھی آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں معاذ بن جبل بھی آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو کہنے لگے تمہیں ایک خبر نہ دوں؟ ان کا کیا خبر یا رسول اللہ، آپ فتح فرمائیں. کہنے لگے جو ڈیل ہوا ہے وہ بتاؤں، جو میرا اللہ سے آج ڈیل ہوا ہے وہ بتاؤں؟ کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں مناسب سمجھیں تو آپ کا اور اللہ کا راز ہے، ہماری ضرورت و مجال کہاں. تو کہا دیکھو مجھے اللہ نے ایک وہ کیا کہتے ہیں آج کی ٹرم میں کیا کہتے ہیں، مجھے ایک ڈیل آفر دیا. ایک بڑا ٹپیکل لفظ وہ دیا. اور اس میں کہا ہے کہ یا محمد اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب جنت میں داخل کر دیں. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یا محمد اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب جنت میں داخل کر، یا پھر آپ مقام شفاعت لے لو. تو ہم عوف بن مالک کہتے ہیں ہم سراپا منتظر ہوئے کہ یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا چنا؟ کہا میں نے شفاعت چن لی، قیامت کے دن شفاعت چن لی. تو ابھی ہم شاید سوال سے گریزاں تھے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگ تو نیک لوگ تو خود بخود ہی جنت پہنچ جائیں گے، مگر میری شفاعت میری امت کے بدترین لوگوں تو قیامت تک جاری رہے گی. یہی مقام محمود ہے اور حمد کا مقام ہے جب رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت بڑی خوبصورت چیپٹر ہے قرآن و حدیث کا، پھر انشاءاللہ وقت ہوا تو سناؤں گا. مگر جب نزول پروردگار ہوگا، نزول ملائکہ ہوگا اور قرآن آواز دیتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب زمین تیرے رب کے نور سے چمک جائے گی، جب لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے اور پیغمبر علیہ السلام کو خدا کے قریب لایا جائے گا، پھر حکم ہوگا اے محمد اٹھو، اور مقام محمود میں جو آپ سے وعدہ ہے وہ ہم پورا کرنے چاہتے ہیں. حضور اٹھیں گے اور مقام محمود یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی تعریف کریں گے جیسے اللہ چاہے گا. محمود کا لفظ حمد سے ہے، تعریف سے ہے. پھر وہ اللہ کی تعریف کریں گے جیسے اللہ چاہے گا. اس کے بعد پھر ان سے کہا جائے گا آپ کیا مانگتے ہیں؟ پھر حضور ان کو یاد کرائیں گے کہ مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہے. تو اللہ کہے گا ہمیں بھی یاد ہے. تو پھر کہا جائے گا یا رسول اللہ آپ میری امت کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا. کہا جائے گا جاؤ جا کے نکال لو، جاؤ. کہتے ہیں ہم جائیں گے اور امت محمدیہ میں سے ایک لاٹ مینی گناہ گاروں کو کھینچ رہے ہیں، مگر پھر بھی کچھ رہ جائیں گے. میں پھر آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ پوچھیں گے اب کیا بات ہوئی؟ پروردگار آپ نے شفاعت کا وعدہ کیا تھا،
کہاں جاؤ، پھر لے آؤ جا کے۔ پھر ہم جائیں گے ایک اور گروہ لے کے آئیں گے اجڑے پجڑے مسلمانوں کو، وہ بھی نکل آئیں گے۔ یہ ایک بات میں بعد میں آپ سے کہوں گا۔ پھر کہا جائے گا تیسری مرتبہ کہ اے پروردگار عالم، آپ کا وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا، میری امت کے ابھی بھی کچھ لوگ جہنم میں۔ کہا ہے محمد ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے، جاؤ تم لوگوں کو لے آؤ جو تمہارے ہیں، پھر لائے جائیں گے۔ مگر ایسا پیغمبر ہے کہ حرص سے فلاح پیغمبر یہ ہے کہ امت کو کوئی غضب نہ پہنچے، اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے، مگر امت کے لیے چوتھی مرتبہ پھر جائیں۔ کیا ہے پروردگار عالم، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں۔ فرمایا جائے گا یا محمد ہم نے دیکھ لیا ہے، اب جہنم میں تیرا کوئی امتی باقی نہیں ہے، یہ ناموں سے نہ تم جانا، اب جہنم میں صرف وہی لوگ ہیں جن کو کتاب نے روک رکھا ہے، جو مشرک تھے، کافر تھے، ظالم تھے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، آپ کی تسلیم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب آپ کا ایک ایک امتی جہنم سے باہر ہے۔ وہ راز کی بات بتائیں گے، 3 وقفوں میں اللہ اپنا بھی کام کر لے گا، پتہ ہے نا؟ آپ تو سمجھتے ہو آئے اور گئے، اس میں بھی 1-8 بلین سال گزر جاتے، تو جب تک دوسرے لاٹ کی باری ہوگی وہ بیچارے اچھی بھلی سزا بھگت چکے ہوں گے، سمجھے نا؟ اس لیے وہ یقیناً یہ حقیقت ہے، اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کے سب سے پختہ وعدوں میں ہے۔ اور مقام محمود کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے بھی کہا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، نہ پیغمبر اپنا مقصد بدلیں گے، نہ اللہ اپنا وعدہ بدلیں گے۔ اور یہی مقام محمود، مقام شفاعت اور مقام ولایت اور مقام وسیلہ۔ اگر آپ کو حدیث یاد ہو تو حضور نے فرمایا کہ جنت میں صرف ایک مقام ہے اور وہ مقام وسیلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری امت میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے۔ تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اللہ کے رسول، جب بھی چاہو آپ اللہ کے رسول کے یہ دعا کر سکتے ہو کہ اے مالک و کریم، ہمارے آقا و مولا کو مقام وسیلہ عطا فرما، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔